بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھا اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ توجہ دینا محبت دینے سے زیادہ اہم ہے۔ اگر لوگ مجھے محبت کرنے والے شخص اور توجہ دینے والے شخص میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیں تو میں اس شخص کو منتخب کروں جس نے مجھے اپنی توجہ کے ساتھ قید کر لیا ہو۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہ بھی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول ہی نہیں۔ اپنے بچوں میں ہمیشہ 3 ثقافتیں پیدا کریں: معافی، محبت اور شکر گزاری، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کے ساتھ بہت غیر منصفانہ ہے۔ عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں ہے بلکہ کسی کے دل کو سکون پہنچانا بھی عبادت ہے۔ اپنے اخلاق اور رویوں پر غور کریں۔ ہمیں ہمیشہ ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا کوئی انسان۔ والد صاحب نے کہا کہ انسان کو کسی کی پیٹھ پر وہی بات کرنی چاہیے جو اس کے منہ پر بھی دہرا سکیں۔ بات معمولی سی تھی لیکن میں نے اس پر عمل بڑا مشکل پایا ہے۔ ہاں، جب کبھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ملی تو اس وقت زندگی بڑی ہلکی اور آسان محسوس ہوئی۔ تم شوہروں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اپنے گھر میں اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھا کریں اور ہر بات کی تہہ تک پہنچا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ماں اگر رو کر کچھ بتائے تو وہ ٹھیک ہی ہو۔ خاموشی سے فائدہ۔ کچھ لوگ آپ کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر آپ کے بولنے پر آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ 3 باتیں آپ کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ جس کی ترجیح آپ نہیں ہیں اسے اپنی ترجیح نہ بنائیے۔ جس کے پاس آپ کا نعم البدل موجود ہو اس پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ کی جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے وہ جگہ دراصل آپ کی ہے ہی نہیں۔ بہترین عورت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا اسے حکم دے اسے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے کہ اسے برا لگے۔ اسلام نے ہمیں رشتوں کو نبھانے کا درس دیا ہے، خود کو ذلیل کروانے کا نہیں۔ جو شخص آپ کی عزت نفس کو کچل دے اور آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کر دے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کا صبر اور صدقہ ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو 2 چیزیں بھول جائیں: وہ برا سلوک جو کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہو اور وہ اچھا عمل جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہو۔ یقین۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو قرآن میں کن فیکون نہ کہتا۔ یقین کرو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا کبھی معمولی کام نہیں ہوتا۔ بعض لوگ دولت بانٹتے ہیں، بعض علم اور بعض اپنے اچھے اخلاق، لیکن سب سے قیمتی وہ انسان ہوتا ہے جس کی موجودگی کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ اگر آپ کسی پریشان شخص کو امید دے دیں، کسی غمزدہ انسان کو حوصلہ دے دیں، کسی مجبور کا ہاتھ تھام لیں یا صرف محبت سے اس کی بات سن لیں تو ممکن ہے کہ آپ نے اس کے دن کا سب سے خوبصورت لمحہ بنا دیا ہو۔ برکت کیا ہے؟ برکت پیسوں کی کثرت میں نہیں ہوتی بلکہ برکت یہ ہے کہ جو جتنا ہے وہی کافی ہو جانا، مزید کی ضرورت نہ پڑنا۔ برکت یہ ہے کہ مہینہ 2 یا 3 گزر جائے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اللہ نے صحت میں برکت دی ہے۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑا کھانا کھاؤ اور سیر ہو جاؤ۔ شادی نہ ہونے سے یا دیر سے ہونے سے انسان مر نہیں جاتا، لیکن شادی غلط جگہ ہونے سے انسان مر جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ مرہم اب کی بار خدا نے رکھا ہے، لاکھ کرو کوشش اب یہ زخم دکھے گا نہیں۔ وہ تذکرہ کرتے ہیں میرے عیبوں کا چھپ چھپ کر، جیسے آواز نیچی کر لینے سے خدا سنے گا نہیں۔ ہر دھوکے کی ایک قیمت ہوتی ہے، جھوٹ، دھوکہ اور ٹوٹا ہوا اعتماد کبھی مفت نہیں جاتے۔ زندگی ہر حساب رکھتی ہے اور ایک دن ہر انسان اپنے کیے کا جواب ضرور پاتا ہے۔ جو عورت صرف آئینے میں خوبصورت ہو وہ چند لمحوں کے لیے پسند کی جا سکتی ہے، لیکن جو عورت اپنے اخلاق، وفا، عزت نفس اور سمجھداری سے خوبصورت ہو وہ زندگی بھر دل میں عزت پاتی ہے۔ مرد صرف چہرہ نہیں دیکھتا، وہ سکون بھی تلاش کرتا ہے، اور سکون نہ میک اپ سے ملتا ہے نہ مہنگے لباس سے، بلکہ نرم لہجے، اچھے اخلاق اور باہمی احترام سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی صرف خوبصورت چہرے سے خوش نہیں رہتی، اسے ایسا مرد چاہیے جو ذمہ دار ہو، عزت دینے والا ہو، اعتماد کے قابل ہو اور اس کے دل کو تحفظ دے۔ اصل خوبصورتی وہ ہے جو وقت کے ساتھ ختم نہ ہو، بلکہ ہر اچھے رویے اور ہر سچے لفظ اور ہر مخلص عمل کے ساتھ مزید نکھرتی جائے۔ چلیں آج کچھ عشق کی بات ہو جائے۔ ایک مرتبہ پورا دن گزر گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ دکھائی نہ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن انتظار کرتے رہے۔ جب شام کو حضرت ابو بکر تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بے چینی سے پوچھا، ابو بکر کہاں تھے؟ تم صبح سے دکھائی نہ دیے۔ تو ابو بکر صدیقی نے عرض کیا، سرکار آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ کم ملنے سے محبت بڑھتی ہے، تو سرکار میں بھی اس عشق کو اور بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں ابو بکر، تم بار بار نظر آیا کرو کہ تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرم جوئی سے محروم ہوا وہ سب بھلائیوں سے محروم ہوا۔ بہترین عورت کی کوئی تعریف ذہن میں نہیں آتی۔ اس معاملے میں دو رائے ہیں، ایک یہ کہ بہترین عورت خاموشی اور صبر سے سب سہتی ہے اور اف تک نہیں کرتی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بہترین عورت اپنی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ جو تمہارے لیے ایک قدم نہ چل سکے اس سے ملنے کے لیے کبھی بھی کوئی حد پار نہ کرنا۔ دیکھنا آنے والا وقت بہت خوبصورت ہوگا۔ اگر راستہ مشکل لگ رہا ہے پھر بھی چلتے رہو، اگر دل تھک چکا ہے تو پھر بھی دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ وہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور تمہارے ہر آنسو سے واقف ہے۔ دیکھنا جب اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گا تو ایسی عطا نصیب کرے ہوگی کہ انتظار کے سارے لمحے خوبصورت لگنے لگیں گے۔ تب دل گواہی دے گا کہ اللہ نے دیر کی مگر بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کیا۔ بس صبر رکھو، دل کھلا رکھو، کیونکہ جو راہ اللہ چنتا ہے وہ ہمیشہ سب سے خوبصورت اور بہتر ہوتی ہے۔ زندگی کا سفر ایسے لوگوں کے ساتھ کرو جو خود سے زیادہ تمہارا خیال رکھیں۔ زندگی کوئی دوڑ نہیں کہ کوئی آپ سے آگے نکل گیا ہو اور نہ ہی آپ کسی سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہر انسان اپنے رب کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق سفر کر رہا ہے، اپنے وقت پر، اپنے راستے پر۔ اس لیے دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر اپنا نصیب کا فیصلہ نہ کریں۔ جو چیز آپ کے لیے نہیں لکھی گئی وہ چاہ کر بھی آپ کی نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر دی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت آپ سے دور نہیں رکھ سکتی۔ اپنے دل کو موازنوں سے آزاد کر دیں اور اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھیں، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ علم، حکمت اور رحمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی سے گزر گئی ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے لکھی گئی ہو، اور جو نعمت اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھی ہے اسے کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، نہ کوئی اس سے پہلے حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر چھوٹی ہوئی چیز پر خود کو نہ تھکائیں، جو آپ کا ہے وہ اپنے مقرر وقت پر آپ تک ضرور پہنچے گا،
اور جو نہیں ملا شاید اللہ نے اپنے رحمت سے اسے آپ سے دور رکھا ہو۔ دل کو اپنے رب کے فیصلوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ اس کی تقسیم میں نہ غلطی ہوتی ہے نہ ناانصافی۔ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو بے چینی کی جگہ سکون لے لیتا ہے اور انتظار بھی عبادت محسوس ہونے لگتا ہے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ بے شک